الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند محبت کے ساتھ دروشی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے کساں محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون و مکان حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الرسل دانائے سبل مولا کل ہادی دوران رحمت دارین نانا حسنین تاجدار حرمین حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات حاضرین و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے جس پاک ذات نے آج کے روشن مبارک دن مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا گو ہوں مولا کریم یہ مبارک لمحے زندگی میں بار بار مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ گرامی مرتبت حضرات جمادی الثانی کی آج 22 تاریخ ہے اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آج یوم وصال بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت عظمت فضیلت کے حوالہ سے ہم گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالہ سے انشاءاللہ چند ایک باتیں میں گوش گزار کروں گا، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔
اسی ماہ مبارک کی 20 تاریخ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، شہزادی کونین، شہزادی جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم ولادت بھی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے حوالہ سے ایک دو بات گزارش کر کے انشاءاللہ عنوان اور موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سالہ سال سے ہماری مسجد میں رمضان شریف میں منعقد ہوتا ہے۔ چونکہ 3 رمضان المبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو لہٰذا آپ کے ذکر خیر کی بزم اور آپ کے ذکر خیر کے عنوان سے خطاب اور تقریر اور ساری چیزیں الحمدللہ یہ سالہ سال سے رمضان میں منعقد ہوتی ہیں۔ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے مقام، آپ کی عظمت اور آپ کے مرتبے کے لیے ایک حوالہ ہی کافی ہے، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء کی صاحبزادی ہیں۔ جناب رسول کریم علیہ السلام کی شہزادی ہیں۔ آپ کی عظمت کا یہی حوالہ اگر مل جائے اور احترام اور تکریم نصیب ہو جائے تو آپ کی عزت سمجھنے کے لیے یہ ایک حوالہ ہی کافی ہے۔ جبکہ اقبال نے کہا، لوگوں دنیا جناب مریم کی گرویدہ ہے اور سیدہ مریم پر کائنات والے سلام بھیجتے ہیں، اور سیدہ مریم کا ذکر ہوتا ہے اس سبب سے کہ سیدہ مریم جناب عیسیٰ کی ماں ہیں۔ ان کی عظمت اور عطرت کا ایک، عزت کا ایک حوالہ ہے، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ وہ رسول خدا جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ لیکن کائنات اس بی بی کی عظمت کو سلام کرے جس کی عظمت کا ایک نہیں کئی حوالے ہیں، اور ان حوالوں میں سب سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ وہ مولا کائنات امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں۔ اور عظمت اور عزت کا تیسرا حوالہ یہ ہے کہ وہ شہزادے جنت نور نظر مصطفیٰ جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین کی ماں ہیں۔ کہا سیدہ مریم کو سلام کرتے ہو، عظمت کا حوالہ ایک ہے کہ نبی کی ماں ہیں، اور جناب زہرا کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرو کہ عظمت کے کئی حوالے ہیں، اور ان حوالوں میں بڑا حوالہ رسول اللہ کی بیٹی ہونا ہے، جناب مولا کائنات کی زوجہ ہونا ہے، اور جناب امام حسنین کی والدہ ہونا ہے۔ ہر حوالہ ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، بے مثل و بے مثال ہے، با کمال ہے ہر حوالہ۔ کوئی سیدہ کائنات کی تعریف کیا کرے جنہیں رسول اللہ کہیں، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور رسول دو عالم علیہ السلام فرمائیں، جس سے فاطمہ ناراض ہوئی اس سے اس کا رب ناراض ہو گیا، اور جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے اس کا رب راضی ہو گیا۔ اور فاطمہ نام ہی بتاتا ہے
کہ اسے کہتے ہیں جسے اللہ آگ سے محفوظ کر دیتا ہے، آگ جس کے قریب نہ آ سکے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور صرف یہی نہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور خود کا کوئی کمال نہیں، رب نے ساری کائنات میں بے مثال ذات رسول دو عالم علیہ السلام کے ساتھ جوڑی ہے، جناب سیدہ فاطمہ۔ اور اپنا کردار کیا ہے؟ نہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کی زمانے میں کوئی مثال ہے، نہ آپ کی وفا کی زمانے میں کوئی مثال۔ حیا کا یہ عالم ہے کہ تصور بھی نہیں کہ کوئی غیر آپ پر نگاہ ڈالے، کوئی آپ پر نظر کرے۔ اور وفا کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کئی دن فاقے سے بھی گزرتے ہیں، زبان پر شکوہ نہیں آتا ہے، زبان پر شکایت نہیں آتی ہے، زبان پر کبھی گلہ نہیں آتا ہے۔ حیا بھی بے مثال ہے، وفا بھی بے مثال ہے۔ جناب سیدہ کائنات شہزادی کونین، حیا کی بھی کوئی مثال نہیں، آپ کی وفا کی بھی کوئی مثال نہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ مشرفہ میں سجدہ ریز ہیں کہ ادھر 3 کافر ظالم بیٹھے آپس میں حضور کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک کو یہ شیطان کا فطور آیا، اس نے غلاظت سے بھری ہوئی اوجڑی لا کر اونٹ کی رسول دو عالم کی پشت پہ رکھ دی، اس حال میں کہ میرے آقا سجدے میں ہیں، کریم نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہیں۔ اس نے گندگی سے بھری اوجڑی لا کر رسول اللہ کے پشت پہ رکھ دی کہ سر نہ اٹھا سکیں۔ ادھر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ہوتی ہے تو آپ وہاں پہنچتی ہیں اور آ کر اپنے بابا کی پشت سے وہ اوجڑی ہٹاتی ہیں۔ یہ انداز محبت ہے رسول اللہ کی صاحبزادی کا مصطفیٰ کے ساتھ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ عزت والی صاحبزادی جس کے دن روزے سے گزرتے ہیں، راتیں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں، اور رات اس حال میں سجدہ میں گزرتی ہے کہ دن چڑھنے کو آتا ہے تو زبان پہ یہ بات جاری ہوتی ہے، مولا رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ جناب سیدہ کائنات شہزادی کونین، لاکھوں کروڑوں اربوں ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو آپ کی تربت نور پر، آپ کی قبر منور پر، کہ جنہیں میرے نبی نے وصال کے وقت اپنے قریب کیا اور کان میں کوئی بات کہی تو آپ رونے لگ پڑی۔ پھر کریم نبی نے جب اپنی صاحبزادی کو روتے دیکھا تو پھر قریب بلایا اپنے وصال سے پہلے، پھر کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ کریم نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جناب زہرا پاک کے ساتھ بیٹھی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ وہ بات جو رسول اللہ نے آخری وقت تمہارے کان میں کہی تھی مجھے وہ بات بتاؤ، وہ دونوں باتیں جسے تم سن کر روئی اور جسے سن کر تم مسکرائی، وہ دونوں باتیں آج مجھے بتاؤ۔ واسطہ دیا تو جناب سیدہ نے کہا جب پہلی بار بابا جان نے مجھے قریب کیا تو میرے کان میں کہا میری بیٹی میری تیری جدائی کا وقت آ گیا ہے، یعنی میں دنیا سے رخصت ہونے والا، اب اپنے بابا سے جدا ہونے کی خبر پا کر میں بے قرار ہو کر رونے لگی۔ پھر بابا جان نے مجھے قریب کیا اور میرے کان میں کہا میری بچی میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گی وہ تو ہو، یعنی میرے بعد جلدی تو پریشان نہ ہو، یہ جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں ہوگی، کوئی لمبا عرصہ تیرے میرے درمیان دوری نہیں ہوگی،
بلکہ میرے وصال کے بعد جلدی ہی تیرا بھی وصال ہو جائے گا اور تو اپنے بابا کے پاس آ جائے گی۔ کہا پہلی بات سن کر میں روئی کہ میرے ابا جان سے میری جدائی ہو رہی ہے، دوسری بات سن کر کہ یہ جدائی جلدی ختم ہو جائے گی، میں جلد اپنے بابا کے پاس پہنچوں گی۔ جناب سیدہ نے کہا یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی کہ یہ جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رب کی بارگاہ میں سجدوں میں وقت گزارنے والی، جن کی عظمت اور عزت کا عالم یہ ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کریں تو کھانا آسمان سے پک کر آتا ہے، سجدے میں گر کر دعا مانگے تو اللہ وعدہ کر دیتا ہے کہ محبوب جتنے قدم چل کر تیرے گھر آئے ہیں ہم اتنے محبوب کے غلاموں کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ وہ جناب فاطمہ جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ رسول دو عالم نے فرمایا روز حشر اعلان ہوگا، اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے، سیدہ کائنات کا گزر ہونے والا ہے۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پاک زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سواری گزرے گی اور سارے اہل معاشر نگاہیں جھکائے ہوں گے۔ ان عظمتوں کے ساتھ جناب زہرا جنت تشریف لے جائیں گی۔ وہ جناب زہرا جنہیں رسول دو عالم علیہ السلام یہ خبر دے دیں اللہ نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ جنت کی ساری عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، جنت کی ساری عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سیدۃ النساء ہونے کا اعزاز جس پاک بی بی کو حاصل ہے وہ جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو آپ کی عظمت، آپ کے شان اور مرتبے پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، اور آپ کی عظمت اور عزت الفاظ کے احاطے میں ہی نہیں آ سکتی ہے، کوئی کیا بیان کرے گا۔ اولاد انسان کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، اگر میری آپ کی اولاد میرے آپ کے جسم کا حصہ ہے تو پھر دیکھیں جناب زہرا کس کے جسم کا ٹکڑا ہے، جس کے جسم کی عزت یہ ہے کہ وہ عرش سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ عرش جس کے طفیل بنا ہے، جس کے صدقے بنا ہے، وہ جسم نور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم۔ عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے اور زمین بھی مخلوق ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب کچھ مخلوق ہے۔ مخلوق کیسے کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے سوا جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور میرا نبی ساری مخلوق سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ میرا نبی جنت سے بھی زیادہ عزت والا، عرش سے بھی زیادہ عزت والا، کرسی سے بھی زیادہ عزت والا، آسمانوں سے بھی زیادہ عزت والا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ عزت و عظمت رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اور جناب زہرا اس پاک محبوب کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس پاک محبوب کے جسم کا حصہ ہیں جنہیں رب نے یہ عزت دی ہے کہ ساری مخلوق میں زیادہ عزت والا بنا دیا ہے۔ اور مخلوق میں کیا کیا آتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ مخلوق۔ اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور میرا نبی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو اس لیے جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور آپ کا مرتبہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم آپ کی تربت نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اس کا فیضان و حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا تھا چونکہ آپ کی خلافت پر بھی چند باتیں عرض کرنی ہیں، تو 20
جمادی الاخری بی بی پاک کی ولادت ہے، اور 22 جناب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہے۔ تو سیدہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ جناب صدیق اکبر کا تذکرہ کہ جناب زہرا پاک کے جنازے کی نماز کی امامت جس پاک ہستی نے کی ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ آپ جناب عمر کے ساتھ آئے، جناب مولا کائنات موجود تھے، تو آپ نے کہا امیر المومنین آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو جناب ابو بکر نے کہا کہ آپ ولی میت ہیں، آپ اہل خانہ میں سے ہیں، حق آپ کا ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ لیکن جناب علی مرتضیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ چونکہ موجود ہیں لہٰذا آپ جنازے کی امامت فرمائیں۔ تو سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی نماز کی امامت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمت اور مقام اور مرتبے اور شان کا یہ عالم ہے۔ رسول دو عالم علیہ السلام کی یہ حدیث دل کی تختی پر لکھ لیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ کریم نبی نے کہا کہ نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں ابو بکر سے افضل کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ آپ کی شان و عزت کا عالم یہ ہے کہ انبیاء کے گروہ کے بعد ساری مخلوق میں صرف رسول اللہ کی امت کی بات نہیں ہو رہی، جو حضور کی امت میں پیدا ہوں گے قیامت تک لوگ، ان کی بات نہیں، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے، جب تک باقی رہے گی، اس وقت سے لے کر اس وقت تک نبیوں کے علاوہ باقی اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ جناب ابو بکر کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ کا مقام مرتبہ بلند و بالا ہے۔ آپ کی عظمت کے حوالے سے ہم چونکہ پچھلے جمعہ بات کر چکے ہیں، آج انشاءاللہ آپ کی خلافت پر بات کرنی ہے۔ ہمارا اہل سنت جو دنیا کی اکثریت مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول اللہ کے خلیفہ برحق ہیں۔ آپ ہی حضور کے خلیفہ برحق، خلیفہ اول بلا فصل ہونے کا اعزاز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ رسول دو عالم علیہ السلام نے اپنے بعد 30 سال جس خلافت کا ارشاد فرمایا تھا اور جس کی بات کی تھی اور کہا کہ اس کے بعد بادشاہی آ جائے گی، تو وہ 30 سالہ خلافت میں کم و بیش 2.5 سال جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شامل ہیں۔ آپ ہی پہلے برحق رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ کریم نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مسلمانوں نے باہمی مشاورت اور رضامندی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا اور آپ کے ہاتھ پر دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ کو اپنا امام اور امیر تسلیم کیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ظاہری زندگی میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی امامت کے لیے مقرر فرما دیا۔ جب میرے آقا بیمار تھے، نماز کے لیے مسجد تشریف نہ لا رہے تھے، تو جناب سیدہ عائشہ سے کہا کہ تم اپنے والد سے کہو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ۔ جناب صدیق اکبر کچھ دیر سے پہنچے تو جماعت کا وقت تھا، لوگوں نے جناب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ جب آپ نے تکبیر کہی نماز شروع کرنے کے لیے، تو رسول دو عالم علیہ السلام نے آواز سنی، تو کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ سنی کہ یہ آواز تو ابو بکر کی نہیں ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، یہ تو عمر کی آواز ہے۔ پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ تو جناب عائشہ نے جواباً کہا کہ چونکہ جناب ابو بکر رقیق القلب ہیں، یعنی بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، وہ آپ کے مصلی کھڑے ہو کر نماز کی جماعت نہیں کروا سکیں گے، لہذا لوگوں نے آپ کی جگہ جناب عمر کو کھڑا کر دیا۔
تو رسول دو عالم علیہ السلام کے چہرے پر جلال آ گیا، رنگ متغیر ہو گیا، اور پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ابو بکر ہی مسلمانوں کا امام بنے، ابو بکر ہی مسلمانوں کی امامت کرے، ابو بکر کے ہوتے کوئی دوسرا مسلح پہ کھڑا نہ ہو۔ یہ رسول دو عالم جناب عمر جیسا عظیم سے حبیبی اگر مسلح پہ کھڑا ہو جائے تو کریم آقا علیہ السلام شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کیسے مسلح پہ کھڑے ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ابو بکر ہی مسلمانوں کی امامت کروائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول دو عالم کے وصال با کمال تک مسلمانوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر مصلی پر امامت فرماتے رہے۔ جب رسول اللہ نے حکم دیا اس وقت سے لے کر کریم آقا علیہ السلام کے وصال با کمال تک رسول دو عالم علیہ السلام کی جگہ حضور کے مصلی پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن جب لایا گیا، رسول دو عالم غلاموں سے ملاقات کرنے تشریف لائے، جناب عباس و علی حضور کو اٹھا کر لائے اس حال میں کہ جناب ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے مسلمانوں، تو جناب علی نے رسول اللہ کو لا کر جناب ابو بکر کے آگے اگلی طرف بائیں طرف اگلے والے حصے میں بٹھا دیا۔ اب زمانے نے دیکھا کہ رسول اللہ جناب ابو بکر کو نماز پڑھا رہے تھے اور جناب ابو بکر مسلمانوں کی امامت فرما رہے تھے۔ اس شان کے ساتھ بھی رسول دو عالم علیہ السلام بیمار ہیں تو کریم آقا علیہ السلام اس حال میں آئے، حالت نماز میں صحابہ تھے، محبوب کو آگے جناب علی و عباس نے بٹھا دیا تو کریم آقا نے بیٹھ کر ابو بکر کو نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو بکر نے مسلمانوں کی امامت کی۔ یہ انداز بھی زمانے کے سامنے تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات کہ کریم آقا علیہ السلام جب مکہ فتح ہو گیا تو پہلا حج جو ہے وہ رسول دو عالم علیہ السلام پہلے سال حج کرنے نہیں گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو پہلے سال رسول اللہ حج کرنے نہیں گئے۔ حج فرض ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جگہ جناب ابو بکر کو مسلمانوں کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ پہلا حج کعبے کا مسلمانوں نے جس کی امارت میں، جس کی سیادت میں، جس کی امامت میں، جس کی سربراہی میں ادا کیا، وہ ذات بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضور نے اپنی جگہ پہلے سال حج نہیں فرمایا، 10 ہجری کو رسول دو عالم علیہ السلام دوسرے سال مکہ فتح ہونے کے بعد رسول دو عالم علیہ السلام خود حج کرنے تشریف لے کر گئے۔ پہلے سال جناب ابو بکر کو بھیجا کہ تم جاؤ، میں امور سلطنت میں، چونکہ وفود حضور سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، مختلف قبیلوں کے، مختلف ملکوں کے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہو رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، اور رسول دو عالم سے ملاقات کا سلسلہ جاری تھا۔ اس لیے رسول اللہ اس مصروفیت کی وجہ سے اس سال حج موقوف کیا اور رسول دو عالم السلام نے روانہ کر دیا جناب ابو بکر کو امیر بنا کر کہ آپ جائیں اور جا کر مسلمانوں کو حج کروائیں۔ تو جناب ابو بکر کی امارت، امامت، سربراہی، امیر الحج ہونے کا اعزاز و شرف بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اگلے سال خود تشریف لے گئے۔ وہ جناب ابو بکر ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور یہ بات کئی بار ارشاد فرما چکے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول دو عالم علیہ السلام سے کوئی بات پوچھی، میرے آقا نے کہا کل آنا، تو کریم نبی علیہ السلام نے اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ملیں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ تو رسول دو عالم نے ارشاد فرمایا اگر تو کل آئے اور میں نہ ہوں تو پھر تم ابو بکر کے پاس جانا، فاتح ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد میری امت کا کوئی رکھوالا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔
میرے بعد میرا کوئی نائب ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ یہ اشارہ کیا کہ مجھ سے ملنے آؤ اور میں نہ ملوں، میرا وصال ہو گیا ہو تو تم ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یہ مشہور ترین روایت ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے اونٹ کا سودا کیا۔ رسول دو علیہ السلام نے کہا کہ پیسے اس کا معاوضہ کل ملے گا۔ وہ آدمی حضور کی بات سن کر چلا گیا۔ رستے میں جناب مولا کائنات کھڑے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ کدھر سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں حضور کے پاس گیا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اونٹ لیا ہے، حضور نے مجھ سے خریدا ہے۔ کہا معاوضہ؟ رسول دو عالم نے کہا کل آنا، کل ملے گا۔ جناب علی مرتضیٰ نے کہا اچھا۔ کہا جاؤ حضور سے پوچھو جا کر، اگر میں کل آؤں اور آپ کا وصال ہو گیا ہو، آپ ملے ہی نا، تو میرے پیسے کون دے گا؟ وہ آدمی واپس لوٹا۔ اس نے رسول دو عالم علیہ السلام سے جا کر کہا کہ اگر میں کل معاوضہ لینے آتا ہوں، آپ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، آپ وصال کر جاتے ہیں، تو میرے پیسوں کا کیا بنے گا؟ وہ کون دے گا؟ جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کل آئے اور میں نہ ملوں تو ابو بکر میری جگہ میرے پیسے دے دے گا، ابو بکر کے پاس آ جانا۔ وہ آدمی واپس چلا گیا۔ پھر جا کر جناب علی سے ملاقات ہوئی، کہ پوچھا کیا جواب ملا ہے؟ کہا رسول اللہ نے کہا ہے ابو بکر پیسے دے گا۔ کہا پھر جا حضور کے پاس، جا کر رسول اللہ سے کہا اگر میں کل آؤں، آپ بھی نہ ملیں، ابو بکر بھی نہ ملے، پھر کس سے پیسے لے لوں؟ جناب رسول پاک کی بارگاہ میں وہ آدمی پھر آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل آتا ہوں، آپ نہیں ملتے، ابو بکر بھی نہیں ہوتے، میرے پیسے کون دے گا؟ جناب رسول دو علیہ السلام نے کہا اچھا پھر عمر کے پاس آ جانا، پھر عمر دے گا۔ پھر گلی میں جناب علی کھڑے ہیں، پوچھا کیا جواب ملا ہے؟ کہ جواب ملا ہے کہ میں نہ ہوں، ابو بکر نہ ہو تو عمر دے گا۔ جناب عمر پھر جاؤ حضور کے پاس، رسول اللہ سے کہا آپ بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو، پھر میرے پیسے کون دے گا؟ رسول دو علیہ السلام نے اسے کہا اگر میں بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو تو پھر عثمان سے لے لینا، پھر عثمان دے گا۔ پھر جا کر بتایا، پوچھا کیا جواب ملا ہے؟ کہا رسول اللہ نے کہا عثمان دے گا۔ اب کہا پھر ایک بار جا حضور کے پاس، رسول اللہ سے کہا آپ بھی نہ ہو، ابو بکر بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو، عثمان بھی نہ ہو، میرے پیسے کون دے گا؟ پاک نبی نے فرمایا وہ جو گلی میں کھڑا تجھے بار بار بھیج رہا ہے نا، پھر اس سے لے لینا، پھر اس سے لے لینا۔ یہ ترتیب ہم مولویوں نے بنائی نہیں، رسول اللہ نے بتائی ہے، یہ کسی نے گھڑی نہیں، حضور نے بتائی ہے۔ میں نہ ہو تو ابو بکر ہے، ابو بکر نہ ہو تو عمر ہے، عمر نہ ہو تو عثمان ہے، عثمان نہ ہو تو علی مرتضیٰ ہے۔ یہ چاروں ہی عظمت والے ہیں، چاروں کو سلام ہے، بلکہ مصطفیٰ کے سارے یاروں کو سلام ہے۔ ہم تو کسی کے بھی منکر نہیں ہیں، ہم تو ساری سب کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جناب علی نے خود رسول اللہ سے یہ بات پوچھی، بار بار کسی بندے کے ذریعے بھیج کر پوچھوائی، امت کو پتہ چل جائے، امت کو سبق مل جائے۔ رسول دو عالم علیہ السلام کے بعد ابو بکر ہیں، جناب عمر ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب علی، جن کی شان و عظمت رب تعالیٰ نے بڑھائی ہے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا لوگوں یہ اصل بات ہے، کہا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق فیصلے کروں تم میری پیروی کرنا، میری بات ماننا، اور اگر تم مجھے رسول اللہ کے رستے پر نہ پاؤ تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اگر میں رستہ چھوڑ دوں رسول اللہ کا، پھر یہ نہ دیکھنا ابو بکر سامنے ہے، پھر میری بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات اس وقت تک ماننا، میرے پیچھے اس وقت تک چلنا، میری پیروی اس وقت تک چلنا کرنا جب تک میں جو حکم سناؤں وہ اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہو، وہ میرے فیصلے نہ ہوں، اللہ اس کے رسول کے فیصلے ہوں۔ جب تک میں ان کی مرضی کے مطابق باتیں بتاؤں، میرا کہا ماننا، میرے پیچھے چلنا۔ اور جب ممبر پر بیٹھنے کی باری آئی، جناب رسول کریم کی جگہ خطبہ دینے کی باری آئی جناب ابو بکر کی، تو آپ رضی اللہ عنہ حضور کے ممبر پہ چڑھے، جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے اس سیڑھی کو چھوڑ دیا۔ جیسے یہ سیڑھی ہے ممبر کی بنی ہوئی ہے، تو یہ 3 ہیں، وہاں 4 تھے۔
جہاں میرے آقا کے قدم ہوتے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ جناب ابو بکر نے منبر کا وہ پایا چھوڑ دیا جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے حضور کے احترام میں، کہ ابو بکر کیسے رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے جہاں نبی کے قدم ہوا کرتے تھے۔ جناب ابو بکر خطاب فرمانے، خطبہ دینے اس جگہ تشریف فرما ہوئے، تعظیم نبی میں، تکریم نبی میں، ادب مصطفیٰ میں انداز، اور یہ عالم ہے حضور سے محبت کا۔ جناب صدیق اکبر کریم آقا علیہ السلام اپنے غلاموں سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے مثال دے کر کہا اللہ نے ایک آدمی کو اختیار دیا ہے، وہ اس دنیا میں رہے یا اپنے خالق کے پاس آ جائے۔ مثال دی کہ ایک آدمی کو اختیار دیا ہے۔ جناب ابو بکر رونے لگ گئے، گریہ و زاری حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ بھلا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور تو مثال دے رہے ہیں کہ اللہ نے کسی آدمی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا اپنے خالق کے پاس آ جائے۔ تو یہ بات کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئی کہ وہ آدمی رسول اللہ کی ذات تھی، اور میرے آقا اپنے غلاموں کو اپنے وصال کی خبر دے رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ رب کا حکم آ گیا ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے پیام اجل کو لبیک کہہ دیا ہے، میں نے حکم خداوندی کو مان لیا ہے، اور میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ رسول دو عالم علیہ السلام اپنے غلاموں کو خبر دے رہے تھے اپنے وصال کی، اور اس سارے مجمع میں وہ پہلا آدمی جسے اس اشارے کا پتہ چل گیا، جو نبی کی جدائی سے رونے لگا، وہ زیرک، وہ فہم و فراست کا بادشاہ، وہ عقل و دانش کا شہنشاہ جناب ابو بکر تھے، جنہوں نے اس اشارے کو پا لیا کہ محبوب سے جدائی کا وقت آ گیا۔ حضور تو اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں، حضور تو جدائی کا پیغام سنا رہے ہیں کہ لوگوں اب وقت آ گیا ہے، میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول دو عالم علیہ السلام کی ذات پر کس طرح پہرا دیا۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جب مسلمانوں کے امیر بنے رسول دو عالم کے وصال کے بعد، تو اچانک چاروں طرف سے فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا اسلام کا۔ کچھ لوگوں نے اسلام میں یہ چیز داخل کر دی کہ ہم نماز اور روزہ تو مانیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اس سے انکار کر دیا۔ کچھ مرتد ہو گئے، مکمل اسلام سے پھر گئے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا، احکامات اسلامی کا علل اعلان انکار کرنا شروع کر دیا، اور ان فتنوں کے ساتھ ساتھ کفر کا فتنہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ روم اور شام کی بڑی بڑی سلطنتوں کے بڑے بڑے لشکر بھی مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور چوتھی جانب ادھر ایک گروہ یہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا جسے مسلمہ کذاب سربراہی کر رہا تھا۔ اس نے الگ سے نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اس نے کہا مجھ پر وحی آتی ہے اور رب نے مجھے بھی رسول بنایا ہے۔ کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے، اپنے قبیلے والوں کو بھی اس نے ساتھ ملا لیا۔ یہ سارے فتنے ہی سر اٹھا کر کھڑے تھے۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی قلیل مدت میں سارے فتنوں کا سر کچل کر رکھ دیا۔ مسلمہ کا سر کاٹا میدان جنگ میں، اسے شکست فاش ہوئی، اس کے حامی مارے گئے۔ مسلمہ جھوٹا مدعی نبوت میدان جنگ میں قتل ہوا۔ رسول دو عالم کے صحابہ نے اسے کاٹ کر رکھ دیا اور لوگوں کو بتایا جیسے ہمیں خدا کی خدائی اور توحید میں کوئی شریک گوارا نہیں ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی نبوت میں بھی کوئی شریک ہمیں گوارا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی نبوت میں بھی کوئی شریک بننے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کا گلا کاٹ دیں گے۔ تو مسلمہ کو حضور کے غلاموں نے کاٹ کر رکھ دیا، اس کے حامی مارے گئے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا بھی سختی کے ساتھ محاسبہ کیا، اور انہیں دو رستے دیے کہ یا تو پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ،
کہ مرتد کی سزا موت ہے، یا تو جنگ کے لیے راضی ہو جاؤ یا پورے اسلام میں واپس آ جاؤ، پلٹ کر اسلام کی طرف لوٹ آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی نے اور آپ کی دانست اور فہم و فراست نے مسلمانوں کو، اسلام کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ حضور کے وصال کے بعد جو بڑی کشمکش کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، وہ سب کچھ مسلمانوں کا الحمدللہ جناب ابو بکر کی برکت سے اور آپ کی حکمت عملی سے اللہ نے اسلام کو پھر سے قوت عطا فرما دی اور پھر سے زور عطا فرما دیا، اور سلطنت اسلامی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی۔ جناب رسول دو عالم علیہ السلام نے جناب اسامہ کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا تھا، وہ ابھی مدینے سے کچھ ہی دور گیا تھا، رک کر پڑاؤ تھا کہ انہیں حضور کے وصال کی خبر مل گئی اور وہ واپس آ گئے۔ اب لوگوں نے مشورہ کیا کہ لوگ مرتد بھی ہو رہے ہیں، زکوٰۃ بھی چھوڑ رہے ہیں، مسلمہ بھی مدعی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگ جمع کر رہا ہے، تو اتنا بڑا لشکر جو ہے اسے سرحد اسلامی پر بھیجنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر اچانک سے کوئی قوت اسلام کے مرکز پہ حملہ آور ہوتی ہے تو اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا جو سرحد پہ چلا گیا ہوگا وہ تو واپس نہیں آ سکے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن جناب ابو بکر نے کہا ہمارا کچھ رہتا ہے یا رہے، نہیں رہتا نہ رہے، جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا ابو بکر اسے نہیں روکے گا۔ کہا ہمارے گھر بچتے ہیں نہیں بچتے، ہماری عزتیں بچتی ہیں نہیں بچتی، ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ لشکر نبی پاک نے اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا، یہ یہاں نہیں رکے گا، یہ جائے گا جہاں مصطفیٰ نے اسے بھیجا تھا۔ تو جناب اسامہ کی سربراہی میں رسول دو عالم علیہ السلام کے بھیجے ہوئے لشکر کو جناب ابو بکر نے روانہ کر دیا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ جب اتنا بڑا لشکر جس قبیلے سے گزرا جن کا ایمان ڈول رہا تھا وہ پکے ایمان والے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اسلام پتہ نہیں کتنا قوت والا ہے، جو سرحد پہ اتنی بڑی فوج بھیج رہے ہیں ان کے مرکز میں پتہ نہیں کتنی بڑی فوج بیٹھی ہوگی۔ جہاں جہاں سے وہ لشکر گزرتا گیا لوگوں کے ڈگمگاتے ایمانوں میں جو ہے وہ استقامت آ گئی، جو پایا استقلال تھا مضبوط ہوتا چلا گیا، اور کفر بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسلام کے لشکر کے مقابلے میں کوئی لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نہ اترا۔ یہ جناب صدیق اکبر کی حکمت عملی کا نتیجہ تھا، اور مصطفیٰ سے وفا کا رب نے بدلہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آج بھی اگر میں اور آپ ان تعلیمات کی طرف واپس آ جائیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کفر آج بھی ہم سے لرز سکتا ہے، لیکن آج ہماری حالت اس سے بالکل پتلی ہے۔ آج ذرا سا کوئی ماجرا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی وہ یہ ہو جانے والا تھا۔ ہمارا وزیر اعظم خطاب کرتا ہے اسمبلی کے فورم پہ اور یہ کہتا ہے کہ جناب والا اگر ہم یہ فیصلہ نہ کرتے، یہ مشکل فیصلہ کہ ہم ان کا پائلٹ واپس کریں گے، تو وہ حملہ کرنے والے تھے اور حملہ ہونے والا تھا، پھر یہ ہو جاتا، پھر وہ ہو جاتا، پھر یہ خطرے اور یہ خوف جب لوگوں کو دلائے جائیں گے، ان کے دلوں میں یہ خوف پیدا کیا جائے گا۔ تو رسول دو عالم نے یہی کہا تھا اپنے صحابہ سے، جب تمہیں موت کا ڈر لگ جائے گا، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، پھر تم ایسے ہی ہو جاؤ گے جیسے خس و خاشاک ہوتے، تم بہت زیادہ ہوگے لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، کوئی حیثیت اور وقت۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا نا یا رسول اللہ کیا اس دن ہماری تعداد تھوڑی ہوگی کہ کافر ہمیں چاروں طرف سے کھا رہے ہوں گے؟ تو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، تعداد زیادہ ہوگی، لیکن جو شے تمہیں کھائے گی وہ جو حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی، تمہیں موت سے ڈر آنے لگے گا۔ تو جب اسمبلی کے فورم سے موت سے ڈرایا جائے کہ رات بم گرنے والے تھے ہم نے بچا لیے، ہم نے فون کیے انہیں اور انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا، یہ ڈر جب ڈالا جائے گا لوگوں کے دل کے اندر، پھر کشمیر آزاد نہیں ہوگا میرے بھائی۔ جب یہ خوف ہو کہ میں فون کر رہا ہوں، پی ایم صاحب فون کر رہے ہیں دشمن ملک کے وزیر اعظم کو اور وہ لفٹ ہی نہیں کروا رہا، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم کشمیر لیں گے، ہم لیں گے کشمیر۔ ان جذبوں سے کشمیر حاصل نہیں ہوتا ہے، ان سے کشمیر نہیں ملتا۔
کشمیر حاصل کرنے کے لیے قوت ایمانی کی ضرورت ہے، زور ایمانی کی ضرورت ہے۔ اور آج کتنا عرصہ گزر گیا، وہاں مسلمان کس قدر پریشانی کا شکار ہے، کس قدر ظلم کا شکار ہے، اور ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ آدھا گھنٹہ باہر نکل کے احتجاج کرو، کشمیر آزاد ہوگا۔ ہم کشمیر کی آواز اٹھا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ باہر نکلا کرو روزانہ، اور پھر وہ بھی 1 مہینے کے بعد سارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ جمعے کے جمعے آدھا گھنٹہ باہر نکلنے والے بھی گھروں میں چلے گئے، لیکن وہ ظلم وہیں پر قائم رہا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بیداری کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں اسلام کی خاطر اٹھیں اور اپنے بھائیوں کی خاطر اٹھیں جو صدیوں سے ظلم کا شکار ہیں، وہ فلسطین والے ہوں، وہ کشمیر والے ہوں، ان کے لیے آواز بلند کریں۔ اللہ کریم جل جلالہ ہماری حالت زار پر رحم کرے اور ہمیں مل کر اسلام کی خاطر تن من دھن کی قربانی دینے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔